بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سیکھیں گے انشاءاللہ کہ کلمے کے معنی، مفہوم اور مقصد کیا ہے۔ اچھا، پہلے تو کلمہ پڑھتے ہیں ہم۔ کلمہ ایک دفعہ زندگی میں صحیح مخارج کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے۔ کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اچھا، ہم پہلے کلمہ پڑھتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اچھا، اس کے معنی کیا ہے؟ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ دو کے معنی ہے اس کے۔ اب مقصد پہ ہم بات کریں گے، ٹھیک ہے؟ معنی سب کو آتے ہیں نا؟ اچھا، اب ہم پڑھیں گے اس کا مقصد۔ ہاں، ایک کلمے کے معنی ہے اور اس کا مقصد ہے جو ہمارے دلوں کے اندر آ جائے۔ لا الہ الا اللہ کا مقصد کیا ہے؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اور صفات سے سب کچھ ہونے کا یقین اور مخلوق سے اللہ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے۔ محمد الرسول اللہ کا مقصد کیا ہے؟ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر زندگی گزارنے سے دونوں جہانوں میں کامیابی کا یقین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر سے ہٹ کر غیروں کے طریقوں پر زندگی گزارنے سے دونوں جہانوں میں ناکامی کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے۔ یہ ہے کلمے کا مقصد۔ اچھا، یہ کلمے کا جو مقصد ہے اور جو اس کا یقین ہے وہ ہمارے دلوں میں کیسے آئے گا؟ اس کی ہم لوگوں کو دعوت دیں گے۔ ہاں، جو شخص جس بات کی دعوت دیتا ہے، بولیں، جو شخص جس بات کی دعوت دیتا ہے سب سے پہلے عمل کرنے والا وہ خود بن جاتا ہے۔ اب گناہ کی دعوت دیں گے تو گناہ کریں گے، بولیں، اور نیکی کی دعوت دیں گے تو نیکی کریں گے۔ یہ دعوت کا اصول ہے۔ جو داعی ہوگا، جس چیز کا داعی ہوگا، وہ داعی جس چیز کی دعوت دے رہا ہے سب سے پہلے وہ عمل کرنے والا خود بن جائے گا۔ یہ دعوت دینے والے کا اصول ہے اللہ کی طرف سے۔ جو گناہ کی دعوت دے گا وہ خود گناہ کرنے والا بنے گا۔ جو داعی الی الخیر ہوگا، وہ جو دعوت دے گا خیر کی طرف، نیکی کی طرف، اللہ کی طرف دعوت دے گا تو سب سے پہلے اس پر عمل کرنے والا بن جائے گا۔ یہ اللہ پاک نے ایک میکینزم بنایا ہوا ہے، ایک سسٹم بنایا ہوا ہے کہ جو چیز کی، جس چیز کی دعوت دی جا رہی ہے، دعوت دینے والا، بولنے والا جو اسپیکر ہے سب سے پہلے اس پر وہ آئے گا۔ ٹھیک ہے؟ تو ہمیں دعوت دینی ہے اپنے دل کو نشانہ بنا کر کہ ہم اس بات کے، جو ہم کہہ رہے ہیں، خیر کی بات جو کر رہے ہیں، اس کے ہم سب سے زیادہ محتاج ہیں کہ یہ بات میرے دل میں، میرے یقین میں، میرے عمل میں آ جائے۔ تو کلمے کے مقصد کو ہم نے بیان کر لیا، اب کلمے کے فضیلت کو بیان کرتے ہیں۔ جو شخص، بولیں، کلمے کی فضیلت ہے کہ جو شخص 100 مرتبہ اس کلمے کو پڑھے گا روزانہ، کل قیامت کے دن اس کا چہرہ 14ویں چاند کی طرح منور ہوگا۔ اچھا، اسی طرح حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء الحمدللہ۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہ سب سے بہترین ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اور سب سے بہترین دعا کیا ہے؟ الحمدللہ۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً نیک کام کیا کرو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے عرض کیا
کہ کیا کلمہ پڑھنا نیکی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے بڑھ کر کوئی نیکی نہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس کی دعوت دیں گے؟ کس کو دیں گے؟ اپنے دیکھیں کلاس فیلوز کو دعوت دینی ہے اس بات کی، ٹھیک ہے؟ ابھی ہم اس سیشن کو ختم کرنے سے پہلے اس بات کی ہم ایک دوسرے کو دعوت دیں گے، دو کی جوڑی بنائیں گے اور یہ ساری بات جو ہوئی ہے اس کو ریپیٹ کریں گے ہم، ٹھیک ہے؟ ایک بات پھر گھر جا کے گھر والوں کو سنائیں گے کہ آج ہم نے کلمے کے معنی، مقصد اور فضیلت سن کر آئے ہیں۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ کون کرے گا؟ کون کرے گا اس بات پہ عمل؟ سارے بچے کریں گے؟ کہیے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ۔